جنت کی افضل ترین نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ انہیں مخاطب کر کے فرمائیں گے، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے ہمیں سرخرو نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت عطا نہیں کر دی؟ اب بھلا کس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی؟ پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید آبرہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو چیزیں انسان کو خدا اور آخرت سے بیگانہ رکھتی ہیں وہ بنیادی طور پر زر زمین ہے، یعنی نفسانی خواہشات کی مکمل تسکین ہے۔ جب انسان اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو وہ دن رات انہی چیزوں کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں اسے یہ سب چیزیں حاصل بھی ہو جائیں، کیونکہ اس ناتمام اور غیر کامل دنیا میں تمام خواہشات کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ تاہم اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس آخرت کی نعمتیں اور آسائشیں ہماری نگاہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ احوال قیامت اور جنت دوزخ کے بارے میں قرآن مجید میں سارا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی اصل عظمت و رفعت ہمیں معلوم نہیں ہے، البتہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں ہمارے تصورات سے ہزار لاکھوں گنا زیادہ ہوں گی۔ جنت کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے اعلان کرے گا، یہاں تمہارے لیے صرف تندرستی ہے، چنانچہ تم کبھی بیمار نہ ہوگے، اور یہاں تمہارے لیے صرف زندگی ہی ہے، چنانچہ تم کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی، اور یہاں تمہارے لیے صرف جوانی اور شباب ہے، چنانچہ تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہاں تمہارے لیے صرف نعمتیں اور سکون ہے، چنانچہ اب کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔